اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور اعمال کے سلسلے میں آپ کی خدمت مقدس میں لفظ ماہ شعبان اور اس کا ترجمہ، یقیناً اس مبارک مہینے کے ایک سے زیادہ نام بیان کیے گئے۔ اس مہینے کا نام جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یعنی کہ 8واں مہینہ شمار کیا جاتا ہے سال کے مہینوں میں، اور یہ جناب کلاب بن مرہ 5ویں جد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مقدس سے اس کا نام شعبان رکھا گیا۔ اس کو شعبان المعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شعبان کی وجہ تسمیہ، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، اس نام کا رکھے جانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے بعض صاحبان علم یہ بیان کرتے کہ چونکہ عرب والے اس مہینے میں اپنے مویشیوں کے لیے چارہ اور گھاس پھوس تلاش کرتے تھے، ماہ رجب میں چونکہ بیٹھے رہتے تھے قتال سے رکے ہوئے، تو ماہ شعبان میں نکل کے تلاش کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کا نام تلاش کی بنیاد پر رکھا گیا شعبان۔ ایک اور قول اس کے ساتھ ساتھ کہ پانی کی تلاش میں نکلتے تھے، تو تشعب یعنی کہ تفرق، پھیل جانا، تلاش کرنا، پانی کو تلاش کرنا، یا حیوانات اور مویشیوں کے لیے چارے اور ان کی غذا کو تلاش کرنا۔ اس اعتبار سے اس مہینے کے ناموں میں ایک نام اور وہ ہے عادل۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو عادل کے نام سے یاد کیا گیا، اور اسی لفظ کو امام نے استعمال کیا اپنے خطبہ الاشباح کے اندر۔ الفاظ ہیں کذب العادلون بک اذ شبہوک باصنامہم۔ یہ ماہ شعبان کے ماننے والے یعنی کہ عادلون جھوٹ بول رہے ہیں پروردگار تیری ذات کے بارے میں، جب وہ تیری ذات کو بتوں کے ساتھ شباہت دے رہے۔ تو لفظ عادل کا استعمال کیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی ماہ مبارک کے نام کی بنیاد پر۔ تفصیلات پہلی شب کی مناسبت کے ساتھ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن عباس راوی کہ رسول خدا کے اصحاب آپ کی بارگاہ میں ماہ شعبان کے فضائل کے متعلق پیغمبر کی بات سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شریف مہینہ ہے، میرا مہینہ، حاملان عرش اسے بزرگ جانتے ہیں اور اس کی قدر پہچانتے ہیں۔ اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان کے لیے مومنین کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جنتوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اسے شعبان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اعمال 70 مرتبہ دگنے کر دیے جاتے ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، حسنات قبول کیے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر فخر و مباحات کرتا ہے اور اپنے عرش سے روزے داروں اور عبادت گزاروں کو اپنی نگاہ رحمت سے نواز دیتا ہے، اور ان کی وجہ سے اپنے عرش کے حاملین پر فخر و مباحات کرتا ہے۔
اس وقت جب آپ بیان کر رہے تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ماہ شعبان کے روزوں کے کچھ فضائل بیان فرمائیے تاکہ ہم اس ماہ کے روزے اور عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو سکیں اور خدا تعالی کے لیے شب بیداری کریں۔ پس اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان میں ایک روزہ رکھے گا خداوند عالم اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا، اور ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اب آئیے نماز کا بیان۔ تو پہلی نماز شب اول کے اعتبار سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلی شب ماہ شعبان میں 100 رکعت نماز پڑھے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے 50 نمازیں پڑھے، نیت شب اول ماہ شعبان قربتاً الی اللہ، یہ اپنی نماز قضائے عمری، ہر رکعت میں الحمد کے بعد اگر مستحب نماز پڑھ رہا ہے تو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرے، اور نماز تمام کرنے کے بعد سورہ الحمد کو 50 مرتبہ تلاوت کرے۔ پس پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ راستے برحق پر رہے گا۔ اگر میرا بندہ یہ نماز پڑھ لے اور ساتھ میں روزہ بھی رکھے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ اسے اہل آسمان اور زمین اور شیاطین اور بادشاہان تمام کے شر سے محفوظ کر دے گا، اللہ کے حبیب کے فرمان کے اعتبار سے کہ اس کے 70,000 گناہان کبیرہ معاف کر دیے جائیں گے، عذاب قبر سے دور ہو جائے گا، اور منکر نکیر تمام تر فرشتگان پروردگار کہ جو ویسے تو خوف کی علامت رہتے اس مومن کے لیے خوف کی علامت نہ بنیں گے۔ اس حالت میں قبر سے باہر آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، پل صراط کو ایسے عبور کرے گا جیسے بجلی کند جاتی ہے، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نماز 100 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور نماز مکمل کرنے کے بعد 50 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت۔ دوسری نماز شب اول کی، یہ نماز ہے 12 رکعت نماز، اللہ کے حبیب کی بارگاہ مقدس۔ ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی شب اول ماہ شعبان 12 رکعت نماز پڑھ بجا لائے، یعنی کہ 6 نمازیں 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت 15 مرتبہ، تو خداوند عالم اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے 12,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتے کہ جیسے روز ولادت گناہوں سے پاک پیدا ہوا ہو، اور خداوند عالم اس کے لیے قرآن کی ہر ایک آیت کے مطابق بہشت میں محل عطا فرما دیتا ہے۔ شب اول جناب زینب کبریٰ کی آمد، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب زینب کبریٰ کی آمد باعث برکت، باعث رحمت۔ اگر بیٹی مصطفیٰ کے گھر ہو تو تفسیر کوثر بن جائے، اور اگر بیٹی مولائے کائنات کے گھر ہو تو علی کی زینت قرار پائے۔ پروردگار ہم سب کو ماہ شعبان کے اعمال، روزے اور نمازوں کے لیے توفیق عطا فرمائے۔